الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اما نوالہ اعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور مالک کوثر محبوب دلبر احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج کا یہ پروگرام 29واں درس صراط مستقیم انعقاد پذیر ہے۔ چونکہ آج رمضان المبارک کی 29ویں تاریخ ہے، خالق کائنات سے دعا ہے کہ وہ حق بول کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس پرنور ماحول کے اندر جو ہم نے عنوان رکھا ہے وہ صدقہ فطر اور یوم عید الفطر کے حوالہ سے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، بس تحقیق وہ کامیاب ہو گیا جس نے خود کو پاک کر لیا، ستھرا کر لیا۔ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر جو بندہ اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتا ہے، حضور نبی علیہ السلام کی اتباع کرتا ہے، اس کی اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، اس مہینے کو گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ستھرا کر دیتے ہیں، اس بندے کو پاک کر دیتے ہیں، اور جو بندہ پاک ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرما دیتے ہیں۔ روزے کی حالت میں بندے کی نگاہ بھی پاک ہوتی ہے، روزے کی حالت میں بندے کی زبان بھی پاک ہوتی ہے، سر سے لے کے پاؤں کے ناخن تک بندہ پاک رہتا ہے، گناہ کے قریب تک نہیں جاتا، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے اور نماز تراویح کے اندر قرآن کی سماعت کرتا ہے۔ یہ قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس رات لیلۃ القدر کو بڑی عزت بخشی، یہ 1000 مہینے سے بہتر رات ہو گئی، اس رات کو سلامتی ملی، سلامتی ہی سلامتی ہو گئی اس قرآن کی وجہ سے۔ تو اسی قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے امتیوں کو پاکی عطا فرما دیتا ہے۔ اب پورا مہینہ گزر چکا ہے، ہم نے اپنے اسباق جو تھے وہ سنے اور سنائے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں عطا فرمائے تھے۔ میں آپ کے سامنے پورا مہینہ 29 روز تک یہ آپ کے سامنے اپنا سبق سناتا رہا کہ میرا سبق سنیے، کیونکہ ہمارے بڑوں کا یہ سبق ہے اور اللہ رسول نے یہ سبق دیا، تو آج ہم نے یہ سبق آپ کے سامنے رکھا۔ دعا کریں خالق کائنات مجھے بھی اس سبق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عید الفطر ایک ایسا دن ہے کہ کامیابی اس طرح مل گئی کہ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ جو جنت بنائی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے عید الفطر کے دن ہی بنائی ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوچنے والی بات ہے کہ نبی علیہ السلام نے آ کے ہمیں عید الفطر عطا کی اور عید الاضحیٰ عطا کی، لیکن جنت تو اللہ نے پہلے ہی بنا دی، تو اس وقت تو عید کا تو پتہ بھی نہیں تھا۔ تو اس کی جو تحقیق اور اس کا تجزیہ اور اس کا فلسفہ یہ علماء نے نکالا، وہ یہ نکالا ہے کہ اللہ کو تو پتہ تھا کہ میرے بندے روزہ رکھیں گے اور میرے لیے بھوکے رہیں گے، پیاسے رہیں گے، تو خالق کائنات نے اسی دن جنت بنا دی تاکہ جنت میں داخل ہونے والے جو
جو بندے ہیں انہوں نے پورا مہینہ روزے رکھے ہیں، لہٰذا ان کے لیے جنت تیار کر دی جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا پروٹوکول ہمارے لیے تیار کیا، ہمارے لیے انعامات کے طور پر جنت تیار فرما دی۔ اب جنت جو ہے یہ جنت تو ملے گی ہی ملے گی، سب سے بڑا بینیفٹ یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ جنت والا بھی عطا فرمائیں گے، یعنی کہ خالق کائنات خود مل جائے گا اور خالق کائنات اس کی جزا دے گا۔ کیا وجہ ہے کہ ہم نے پاکی اختیار کر لی؟ جب پاکی اختیار کر لی تو اتنا کرم ہو گیا۔ اس دن تو شیطان جو ہے وہ تو اپنے سر میں گرد ڈال کر روتا ہے، تو اس کے جو چیلے ہوتے ہیں، اس کے جو سپاہی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تو آج روتا کیوں ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے ساری زندگی جب سے میں ددکارا گیا ہوں، جب سے میں مردود ہو چکا ہوں، تب سے میرا ایک ہی مشن رہا ہے کہ اللہ کے بندوں کو راستے سے ہٹانا۔ دیکھو آج وہ بندے اتنے کامیاب ہو چکے ہیں کہ میں ہٹانا چاہتا تھا، خالق کائنات نے انہیں کامیاب کر دیا ہے۔ یہ خالق کائنات کے انعامات ہیں، لیکن یاد رکھو ابھی بھی کوئی کمی ہے۔ ابھی کیا کمی ہے کہ کل جب عید کا دن ہو، اگر آج چاند شام کو نظر آ گیا تو کل عید ہوگی، اگر نہ نظر آیا تو پرسوں عید ہوگی۔ تو عید کے روز سب سے پہلے جو کام کیا جائے، عید کی فجر کی نماز جو ہے وہ لازمی با جماعت پڑھی جائے۔ جس بندے کی فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے اور عید کی نماز پڑھتا ہے تو اس کی علامت کامیابی والی نہیں ہے۔ مزہ تو تب ہے کہ اس دن بندہ 5 کی بجائے 6 نمازیں پڑھے، 5 جو فرائض تھی، چھٹی جو عید الفطر کی نماز تھی وہ ادا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم 5 میں ہماری چھوٹ جائیں اور ایک عید الفطر ہم ادا کر رہے ہوں۔ یہ کامیابی کی نشانی نہیں ہے۔ کامیابی کی نشانی یہ ہے کہ صبح اٹھیں، ہم فجر کی نماز با جماعت ادا کریں اور عید الفطر کے لیے ہم جلد از جلد عیدگاہ میں پہنچ جائیں، یا جس جگہ پہ عید الفطر پڑھائی جائے گی اس نماز وہاں پہ پہنچ جائیں۔ تو یہ کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایک طریقہ ہے، لیکن اس سے پہلے صدقہ فطر ضرور دیجیے۔ صدقہ فطر اتنا ضروری ہے کہ بندے کا اندازہ بھی نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عاقل، بالغ، چھوٹا، بڑا، غلام، آزاد، مرد، عورت، ہر ایک پر فرض ہے کہ وہ صدقہ فطر دے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم صدقہ فطر دیں گے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم نے تو بڑی عبادت کی ہے، ہم نے تو بے شمار رب کی تسبیحات بیان کی ہیں، اللہ کے قرآن کی تلاوتیں کی ہیں، ہم نے تو رات کے قیام کی ہیں، دن کو روزے رکھے ہیں، ابھی بھی کوئی چیز رہ گئی ہے؟ تو جواب یہی ملے گا، اے میرے پیارے امتیوں، اے میرے پیارے غلاموں، تم روزہ رکھتے تھے تو روزہ رکھ کر تم کئی منہ سے لغو باتیں کہہ دیتے تھے، کئی فحش باتیں کہہ دیتے تھے، جس کی وجہ سے تمہاری روزے کی روحانیت میں فرق آ گیا، روزے کی مقبولیت میں فرق آ گیا، یہ روزہ معلق رہ گیا۔ یا رسول اللہ یہ کس طرح ہوگا؟ تو حضور فرماتے ہیں میرے خالق کائنات کے بندوں میں سے جو میرے کلمہ پڑھنے والے ہیں، میرے امتی ہیں، ان میں سے کسی کو صدقہ فطر دو گے، جب تم صدقہ فطر دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری اس ادا کو پسند فرما کے اللہ تعالیٰ تمہارے روزے کو قبول فرما لے گا۔ یہاں پہ ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہمیں ہمیشہ کے لیے یہ سبق لے لینا چاہیے، ہمیں ہمیشہ کے لیے اپنا معیار بنا لینا چاہیے کہ ہمیں اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہیے۔ کس لیے صدقہ؟ ایک تو ہم نے روزہ رکھا، دوسرا کیا کیا کہ ہم نے خوشی کے طور پر ہم نکلے ہیں، اچھا لباس پہنے ہیں، خوشبو لگائی ہے، نہائے ہیں، پہن کر عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتی ہیں کہ جو بندے غریب ہیں، جو ماڑے ہیں، جو کمزور ہیں، مالی حالات سے جن کی حالات اچھے نہیں ہیں، تم ان کو بھی ساتھ شامل کر لو۔ جب ان کو ساتھ شامل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے روزے بھی قبول فرما لے گا، ہم اللہ کو پسند بھی آ جائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دینا چاہ رہے ہیں۔ لیکن اس دن کا جو وظیفہ ہے وہ کیا ہے؟ اس دن کا وظیفہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ایک سبق دے دیا کہ جو بندہ
عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے تو پڑھ کر وہ اپنے فوت شدگان کو بخشتا ہے، اس کے لیے سال ثواب کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر میت کی قبر پر 1000 نور کو داخل فرما دیتے ہیں۔ اور یہی بات نہیں ہے کہ صرف یہاں تک یہ ختم ہوگی بات، نہیں، فرمایا کہ اگر وہ بندہ خود جب دنیا سے جائے گا تو اس کا اجر اسے بھی ملے گا، اس کی قبر کے اندر بھی اللہ 1000 نور کو داخل فرما دیں گے۔ اب نور تو ایک ہی کافی ہے، نور نور ہی ہوتا ہے، تو یہاں پہ ایک سمجھ آتی ہے کہ یہ نور کے جو درجے ہیں، اللہ کی رحمت کے جو درجے ہیں، وہ ایک نہیں ملے گا، دو نہیں ملے گا، بلکہ ہزاروں کی تعداد میں اس کی قبر میں داخل ہو جائیں گے۔ تو جس کی قبر میں روشنی ہو، جس کے قبر میں چانن ہو، تو پتہ چلا کہ جب بندہ پورے مہینے کے اندر روزے رکھ لیتا ہے تو اتنا اکثیر ہو جاتا ہے، اتنا اکثیر ہو جاتا ہے، تو صرف 300 دفعہ پڑھتا ہے تو 1000 نور اس کی قبر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ کیسا عمل ہے؟ کیوں؟ کس وجہ سے؟ قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے خود کو ستھرا کر لیا۔ رمضان کی وجہ سے بندہ ستھرا ہو جاتا ہے، جب ستھرا ہو جاتا ہے اس کے ایک عمل کو اللہ تعالیٰ بڑا اس کی اہمیت دے کر اللہ تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر جب گھر سے نکلے، بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ میٹھی چیز کو کھا کے نکلے، اور کھجور سب سے بہترین میٹھی چیز ہے۔ نبی علیہ السلام تاک استعمال کرتے تھے، یعنی جفت نہیں، تاک استعمال کرتے، کھجوریں کھا کے حضور علیہ السلام جاتے۔ اور یہ حضور علیہ السلام نے ایک ہمیں طریقہ سکھا دیا کہ بھائی بات صرف یہ ہے کہ تم کو عادت ہے کہ فجر کی اذان سے پہلے کھانا، اب تم عید کی نماز کے بعد کھاؤ گے تو تمہارے پیٹ کو، تمہارے جسم کو ضرورت محسوس ہوگی، لہذا تم اس طرح کرو، تم کھا کے جاؤ۔ اتنا بھی نبی علیہ السلام نے ہمارا خیال رکھا ہے۔ کیا روزہ بھوکا رکھ کر ہمیں حضور علیہ السلام کیا ہمیں تکلیف دینا چاہتے تھے؟ نہیں، حضور علیہ السلام تو فجر کی اذان سے لے کر عید کی نماز تک جو جتنا گیپ ہے اس کے اندر بھی حضور پسند نہیں کرتے میرے امتی بھوکے رہیں، لیکن فرق یہ تھا کہ یہاں پہ حضور علیہ السلام کو پتا تھا کہ ان کو بھوکا نہیں رکھنا، لیکن روزے کی حالت میں پتا تھا کہ بھوکے رکھ کے اس کو جسم کو بھی تندرستی دلوانی ہے اور اس کی روح کو بھی بلندی عطا فرمانی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک ہے، ہمیں حضور علیہ السلام کے طریقے کے مطابق چلنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام تو یتیموں کا خیال رکھتے، غریبوں کا خیال رکھتے۔ حضور علیہ السلام کے دور مبارک کے اندر ہی حضور عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، جب حضور راستے میں دیکھا تو ایک بچہ ہے، اس کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں۔ حضور نے فرمایا، اے بچے تیرے کپڑے پھٹے پرانے کیوں ہیں؟ عرض کی، یا رسول اللہ، جس نے مجھے کپڑے لے کے دینے تھے، جس نے میرے لیے تیاریاں کرنی تھی، وہ تو دنیا سے چلا گیا، میں تو یتیم ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، میں بھی تو یتیم ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تیرا باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تیری اماں عائشہ ہو؟ تو حضور علیہ السلام نے یہاں پہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ کے ہمیں سبق دے دیا، اور میرے امتیوں، عید کے دن غرباء کو بھول نہ جانا، عید کے دن یتیموں کو بھول نہ جانا، عید کے دن مسکینوں کو بھول نہ جانا۔ جس طرح میں یہ عمل اپنا رہا ہوں اس طرح تم عمل اپنا لینا، جب تم اپناؤ گے اللہ میرے عمل کی برکت سے تجھے کامیابی عطا فرما دیں گے۔ یہ خالق کائنات کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سکھا رہے ہیں۔ تو پتہ چلا عید کا دن یتیموں مسکینوں سے محبت کا دن ہے، عید کا دن جو ہے غریبوں کی غم گساری کا دن ہے، عید کا دن روٹھے ہوئے کو منانے اور اس روٹھے مولا کو منانے کا دن ہے، عید کا دن نیکیاں کمانے کا دن ہے۔ ہمیں یہ دن اس طرح ہمیں سکھا رہا ہے کہ بھائی تو نے اپنے نبی کے طریقے پہ چلنا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے کامیابی عطا فرما دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے یہ ہیں، تو ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے، جتنی ہو چکے خضوع کے ساتھ دعائیں مانگنی چاہیے۔ اپنے بچوں کو فحاشی کے کاموں سے بچانا چاہیے، اپنے بچوں کو 5 وقت کی نماز پر لگانا چاہیے، اپنے بچوں کو یہ جو پتنگ بازی اور شطرنج بازی جو ہے اس سے بچانا چاہیے، یہ جو فحاشی والے کام کرتے ہیں ان سے بچانا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے اپنے بچوں کو کھانے کا بھی طریقہ سکھانا چاہیے، پہننے کا بھی طریقہ سکھانا چاہیے، اور بالخصوص یہ عمل بنانا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا جسم جو ہے روزے رکھ رکھ کر اندر سے کمزور ہو چکا ہے کہ اتنا کھانا شروع کر دے کہ بندہ بیمار ہو جائے۔ نہیں، جس طرح رمضان المبارک کے اندر معمولات تھے اس طرح کے معمولات ہم عید کے دن رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ بیماریوں سے محفوظ رکھے گا اور اس کی روح کو بھی قوت عطا فرمائے گا۔ اور بلکہ کہا جاتا ہے
کہ رمضان المبارک کا نصاب ہمیں پورے سال کا نصاب بنا لینا چاہیے۔ جس طرح رمضان المبارک میں کھاتا تھا اس طرح کھائے، جس طرح رمضان المبارک میں پیتا تھا اس طرح پیے، تھوڑا کھائے، بھوکھا رکھے اپنے وجود کو، اپنے پیٹ کو خالی رکھنے کی کوشش کرے۔ جس طرح رمضان المبارک میں عبادت کا طریقہ تھا، ہر وقت رخ خالق کائنات کی طرف ہوتا تھا، کسی اور کی طرف جاتا ہی نہیں تھا۔ اور دین اسلام سے کا سب سے بہترین جو نصاب ہے کامیابی والا وہ رمضان المبارک کا نصاب ہے۔ اگر اس نصاب کو اپنائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دین میں بھی برکتیں دے گا، دنیا میں بھی برکتیں دے گا، دنیا میں عزتیں دے گا، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی عزتیں عطا فرمائے گا۔ تو آج کا یہ ہمارا پروگرام جو ہے درس صراط مستقیم جو 29 روزہ ہے یہ مکمل ہوا۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ خالق کائنات سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ 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 نبی علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔